نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور شہر آفاق کتاب ہے، جس کا مطلب آپ کے کر رہے ہیں۔ آپ سے اور نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ تک ایسی مزید ویڈیو پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد سیرت النبی کو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ شیخ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 20 مثقال 7.5 تولہ سونا ہو، یا 200 درہم 52.5 تولہ چاندی ہو۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا سونے اور چاندی میں سے ایک جنس کے بقدر مالیت کا سامان تجارت ہو، یا 5 اونٹ ہوں، یا 30 گائیں ہوں، یا 40 بھیڑ بکریاں ہوں، اور جانور کھلے چرنے والے ہوں۔ یہ تمام چیزیں 1 سال تک مالیت میں رہی ہوں تو ان کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ عام غلام اور مکاتب غلام پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار: سونے اور چاندی سے 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے، لہٰذا 20 دیناروں سے آدھا دینار ہوگا۔ 20 دیناروں سے آدھا دینار ہوگا، کیونکہ 20 کا 10واں حصہ 2 دینار بنتا ہے، اور 2 دیناروں کا چوتھا نصف دینار بنتا ہے۔ 200 درہم میں سے 5 درہم 40واں حصہ ہے، کیونکہ 200 درہم کا 10واں حصہ 20 درہم بنتا ہے، اور 20 کا چوتھائی حصہ 5 درہم ہوگا۔ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ دینا ہوگی۔ بھیڑ ہونے کی صورت میں 6 ماہ کا بچہ کفایت کر جائے گا، ورنہ 1 سال بکری کا بچہ دینا ہوگا جس کی عمر 1 سال ہو۔ 10 اونٹ ہوں تو 2 بکریاں، 15 ہوں تو 3 بکریاں، 20 ہوں تو 4 بکریاں، 25 اونٹ ہوں تو 1 بنت مخاض، یعنی وہ اونٹنی جس کا دوسرا سال شروع ہوا ہو۔ اگر بنت مخاض نہیں تو 1 ابن اللبون 2 سالہ نر جس کا تیسرا سال شروع ہو دیا جائے گا۔ یہ واجب ہوگا، فرض ہوگا صاحب نصاب پر۔ اگر 36 اونٹ ہوں 36 تو 1 بنت لبون 2 سالہ مادہ جس کا تیسرا سال شروع ہو دی جائے گا۔ اگر 46 اونٹ ہوں تو 1 حقہ 3 سالہ مادہ جس کا چوتھا سال شروع ہو جائے دیا جائے گا۔ اگر 61 اونٹ ہو جائیں تو 1 جزع 4 سالہ مادہ جس کا 5واں سال شروع ہو وہ زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے گا۔ اگر 76 اونٹ ہوں تو 2 بنت لبون دی جائیں۔ اگر 91 ہو جائیں تو 120 تک 2 حقے دیے جائیں۔ اگر ان میں سے بھی تعداد بڑھ جائے، خواہ ایک ہی بڑھے، تو ہر 40 پر 1 بنت لبون اور ہر 50 پر 1 حقہ دیا جائے گا۔ اگر گائیں 30 ہو جائیں تو 1 سالہ نر یا مادہ بطور زکوٰۃ نکالا جائے۔ اگر 40 ہو جائیں تو 2 سالہ بچہ نر یا مادہ دیا جائے۔ اگر 60 ہو جائیں تو 1 سالہ 2 بچے دیے جائیں۔ اگر 70 ہو جائیں گائیں
تو ایک بچہ 1 سالہ اور ایک 2 سالہ دیا جائے، پھر اسی طرح ہر 30 میں سے 1 سالہ اور 40 میں سے 2 سالہ بچہ ادا کیا جائے۔ 40 بکریوں سے لے کر 120 تک ایک بکری زکوٰۃ دی جائے۔ 121 سے 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ دی جائیں۔ 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ میں دی جائیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ بکریاں ہو جائیں تو ہر 100 پر ایک بکری بڑھتی جائے گی۔ آگے مستحقین زکوٰۃ مذکورہ اموال سے زکوٰۃ نکالنے والا اپنی زکوٰۃ ان 8 اصناف میں تقسیم کر سکتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ فقراء جو بقدر ضرورت خرچ کرنے کے مالک نہیں۔ مساکین جن کا خرچ ان کی آمدن سے زیادہ بنتا ہو۔ زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے اور حاکم وقت تک پہنچانے تک اس کی حفاظت کرنے والے، اس میں تمام جملہ ملازمین آتے ہیں۔ نمبر 4 مؤلف القلوب وغیرہ وہ مسلم جن سے توقع ہو کہ اگر انہیں مال دیا گیا تو یہ اسلام قبول کر لیں گے، وہ غیر مسلم اور وہ نئے مسلمان، یا اسلام کے خلاف اپنی سازشوں سے باز آ جائیں گے۔ مؤلف القلوب یعنی کہ دلوں کو جوڑنے کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 گردنوں کے آزاد کرانے میں، اس میں مکاتب غلام شامل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی جائز ہے کہ کسی غیر مکاتب غلام کو مال زکوٰۃ سے خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ نمبر 6 مقروض وہ قرض دار جو ادائیگی قرض کی طاقت نہیں رکھتے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، اس سے وہ غازی اور مجاہد اس میں شامل ہیں جنہیں حاکم وقت وظائف جاری نہیں کرتا اگرچہ یہ غازی امیر ہوں۔ نمبر 8 مسافر نمبر 8 مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو خرچ نہ ہونے کے سبب اپنے گھر پہنچنے سے عاجز ہوں اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو زکوٰۃ کے اوپر تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو زکوٰۃ کا نصاب انہوں نے بتایا، جو اس کے مصارف بتائے اور اس کی فرضیت کے بارے میں جو بتایا، تو وہ یہاں پر ہم نے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔